محترم ناظر صاحب امور عامہ وہ پیغامات پڑھ کر سنائیں گے جو مرکزی اور صوبائی حکومت کے عہدیداروں نے جلسہ سالانہ کے لیے نیک خواہشات کے اظہار پر مشتمل بھجوائے ہیں۔ محترم ناظر صاحب امور عامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس جلسہ سالانہ کے لیے ملک کی مختلف شخصیات نے اپنے پیغامات بھجوائے ہیں اور جلسے کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جن شخصیات کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے ہیں ان میں عزت مآب وزیر اعظم صاحب ہند جناب ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب، ان کے سیکریٹری نے ان کی طرف سے جو پیغام بھیجا ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے بے حد خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اس سال جماعت احمدیہ اپنا 119واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ جماعت احمدیہ نے دنیا میں اتحاد قائم کرنے کے سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ذریعے اسلام کی حقیقی تعلیم دنیا میں روشن ہو۔ وہ اپنی دلی مبارکباد اور اس جلسے کی ہر لحاظ سے کامیابی کی نیک تمنا کرتے ہیں۔ اسی طرح عزت مآب جناب پرکاش سنگھ بادل صاحب وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب نے اپنے پیغام میں تحریر کیا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ جماعت احمدیہ اپنے مذہبی ہیڈ کوارٹر قادیان ضلع گرداسپور میں 26 تا 28 دسمبر سن 2010 کو جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنا، جس میں ہزاروں احمدی مہمان غیر ملک سے بھی تشریف لا رہے ہیں، قابل تعریف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جماعت احمدیہ اس سے بہتر رنگ میں امن و آشتی کے بندھن کو مزید مضبوط کرے گی۔ اس جلسے کی کامیابی کے لیے میری طرف سے دلی مبارکباد پیش ہے۔ اسی طرح مرکزی وزیر خزانہ جناب پرنب مکھرجی صاحب کا پیغام موصول ہوا ہے اور انہوں نے اس جلسے کی کامیابی کی امید کی ہے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جناب شری ولاس رائے دیشمکھ صاحب مرکزی وزیر برائے انڈسٹری حکومت ہند تحریر کرتے ہیں کہ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ جماعت احمدیہ قادیان ضلع گرداسپور میں 119واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد 1889 میں رکھی، جو کہ انسانیت کی ہمدردی، بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور تعلیمی اغراض کو پورا کرتی ہے۔ یہی جماعت آج دنیا کے 198 ممالک میں پھیل چکی ہے۔ جماعت احمدیہ ہمیں اتحاد اور آپسی بھائی چارگی کا بہترین سبق دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جلسہ ہر لحاظ سے کامیاب ہوگا۔ میری نیک تمنائیں حاضرین جلسہ کو بھی پہنچا کر ممنون ہوں۔ ان کے علاوہ جناب سشیل کمار شندے صاحب مرکزی وزیر توانائی حکومت ہند نے اپنے پیغام میں لکھا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ذریعے قائم ہوئی جماعت احمدیہ پچھلے 100 سالوں سے مذہبی رواداری کا جو کام کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ بلا شک ایسے پروگراموں سے ہمارے اتحاد کو مزید تقویت ملتی ہے۔
جناب گورنر صاحب صوبہ مدھیہ پردیش اپنے پیغام میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہونے پر بہت خوشی ہوئی کہ جماعت احمدیہ قادیان میں اپنا جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے۔ اس سے قومی اتحاد کو مضبوطی ملے گی۔ یہ قدم بہت ہی قابل تعریف ہے۔ جلسے کی کامیابی کے لیے میری دلی دعائیں ہیں۔ جناب ہریش راوت صاحب مرکزی منسٹر آف اسٹیٹ آف لیبر اینڈ امپلائمنٹ نے اپنے پیغام میں تحریر فرمایا کہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جماعت احمدیہ اپنا جلسہ سالانہ قادیان منعقد کر رہی ہے۔ جماعت احمدیہ امن، آپسی بھائی چارگی اور سماج کی فلاح و بہبود کے لیے جو خدمات کر رہی ہے وہ اس کی آپ مثال ہے۔ میری طرف سے حاضرین و منتظمین جلسہ کو اس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کریں۔ ان کے علاوہ جناب راج ناتھ سنگھ صاحب ممبر پارلیمنٹ، جناب اویناش رائے کھنہ صاحب ممبر پارلیمنٹ، شرد یادو صاحب ممبر پارلیمنٹ نے بھی اس جلسے پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب ایس کے راوت صاحب ڈی جی پی صوبہ مدھیہ پردیش اور سی آر صوفی صاحب چیف کمشنر آف انکم ٹیکس امرتسر نے بھی اپنے پیغامات اور مبارکباد بھیجوائی ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! غلام احمد کی جے! غلام احمد کی جے! قادیان دارالعلوم زندہ باد! قادیان دارالعلوم زندہ باد! اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد بے شمار احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے جلسہ سالانہ قادیان جس کی تیاری کئی ماہ سے چل رہی تھی خود قادیان میں اور ہندوستان کی جماعتوں میں اور بیرونی ممالک میں، وہ جلسہ آیا، وہ جلسہ شروع ہوا اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ موسم خوشگوار رہا، امن و امان کا ماحول رہا، اور تمام مہمانان کرام نے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پاک نصاحت پر عمل کرتے ہوئے سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی پاک نصاحت پر عمل کرتے ہوئے ان دنوں کو گزارا، اور اب ہم اپنے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے روح پرور اختتامی خطاب سننے کے لیے تیار ہیں، مشتاق ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ دنیا بھر میں حضور انور کے خطاب کے سننے کے لیے لوگ مشتاقانہ طور پر بیٹھے ہیں۔
امریکہ سے ایک خاتون محترمہ عظمیٰ وقار صاحبہ کا فون آیا کہ اس وقت امریکہ میں رات ہے، جلسہ سالانہ کی میری طرف سے مبارکباد ہے، پیش ہے، اگرچہ کہ رات کا وقت ہے لیکن ہم جلسہ سالانہ قادیان پر حضور انور کا اختتامی خطاب سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو ساری دنیا میں ہم خوش قسمت ہیں کہ قادیان کے جلسے کے حوالے سے ہمارے پیارے امام ازراہ شفقت جو خطاب فرمائیں گے، ساری دنیا میں مختلف اوقات ہیں، وہ نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ سنا جا رہا ہے۔ اس جلسے کو کامیاب کرنے میں جن محکموں نے، جن شعبوں نے تعاون کیا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، ان سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ نظارت امور عامہ اور نظارت امور خارجہ کی نے جو فہرست دی ہے اس کے مطابق ایک تو حکومت پنجاب نے اس جلسہ میں غیر معمولی تعاون کیا، ویزے کی کلیئرنس کی سفارش کی، جلسہ سالانہ کے انعقاد اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کرنے کی منظوری دی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب گرداسپور اس جلسے کے انتظامات کے سلسلے میں ضلع کے جملہ متعلقہ ادارہ جات کو ہدایات جاری کی، اور ایس ڈی ایم صاحب بٹالہ کی نگرانی میں ضلعی انتظامیہ نے ہر ممکن تعاون کیا۔ اسی طرح مقامی بلدیہ قادیان نے بھی بہت تعاون کیا۔ اس کے لیے ہم ڈی سی صاحب، ایس ڈی ایم صاحب، تحصیلدار صاحب، بلدیہ کے صدر صاحب اور ان کے اسٹاف اور تمام ایم سی صاحبان کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح محکمہ بجلی کے افسران نے بھی ہر سال کی طرح امسال بھی اس جلسہ کے لیے مسلسل بجلی کی سپلائی کا انتظام کیا، کیوں اگرچہ کہ بجلی کی شارٹیج کی وجہ سے بہت کٹ لگ رہے تھے، لیکن محض جلسے کی خاطر انہوں نے یہ انتظام کیا کہ برقی رو جو ہے وہ مسلسل جاری رہے۔ اس کے لیے ہم ایس سی صاحب ضلع گرداسپور اور ایک سی این صاحب اور ایس ڈی او صاحب اور ان کے اسٹاف کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر ویزے جاری کرنے کے بارے میں ایک بہت لمبا پروسیس ہے۔ اپریل مئی سے یہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر پاکستانی زائرین کے ویزوں کے سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ، مرکزی وزارت خارجہ نے جو ہے وہ بہت تعاون کیا، اور اللہ کے فضل سے 5000 سے زائد ویزے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جلسے کے لیے انہوں نے ایشو کیے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح بارڈر پر محکمہ کسٹم، محکمہ امیگریشن والے بھی جو ان کے قوانین ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے جتنی زیادہ سے زیادہ سہولت دے سکتے ہیں انہوں نے دی۔ اسی طرح سیکورٹی کے حوالے سے ایس پی صاحب بٹالہ جناب گردیپ سنگھ صاحب کا خاص شکریہ ہے کہ جنہوں نے اس موقع پر سیکورٹی کا اعلیٰ انتظام کیا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چاروں طرف جو ہے وہ سیکورٹی کا اچھا انتظام رہا اور تمام پروگرام خیر و خوبی سے انجام پائے۔ ان کے ساتھ ہی ہم ڈی ایس پی صاحب قادیان، ایس ایچ او صاحب قادیان اور مختلف سیکورٹی ایجنسیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح محکمہ ہیلتھ، محکمہ فوڈ اینڈ سپلائی کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو کچھ یہاں پر ضرورت تھی، گیس سلنڈر کی ضرورت تھی زائد، وہ فراہم کر دیے لنگر کے لیے۔ اسی طرح اور بہت سے۔ پھر محکمہ ریلوے ہے کہ جلسہ سالانہ پر جو امرتسر سے قادیان سارا سال ایک ٹرین چلتی ہے، لیکن محض جلسے کے زائرین کے لیے ایک زائد اسپیشل ٹرین انہوں نے امرتسر سے قادیان تک چلائی، اور یہ 15 دن کے لیے گویا کہ صرف جلسے کے مہمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام محکمہ جات کے جو افسران ہیں اور عہدیداران ہیں اور ان کے معاونین ہیں، تو ان سب کے ہم شکر گزار ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی ہے کہ انی معین من اراد اعانتک، کہ جو بھی تمہاری نصرت اور مدد کریں گے کا ارادہ بھی کریں گے تو میں ان کی مدد کروں گا۔ تو اس روحانی للہی مذہبی اور خالص روحانی جلسے کے لیے جس رنگ میں بھی، جس شعبے نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح تعاون کا جو ہے وہ سلسلہ ان کے سے حاصل ہوتا رہے گا۔
اسی طرح محکمہ پریس ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس نے بھی بڑا تعاون کیا ہے، اور ٹی وی میں بھی بہت خبریں آ رہی ہیں، کوریج ہوا ہے، اور اسی طرح پرنٹ میڈیا میں بھی، اخبارات میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریس میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی یہاں پر آزادی ہے، اس کے سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ آخر پر دعا سے پہلے، دعا تو اصل تو حضور انور کے ساتھ ہم کریں گے اختتامی دعا، لیکن مقامی طور پر طریق ہے کہ ہم یہاں پر شکریہ کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تمام مہمانان کرام سے میں بحیثیت ناظر اعلیٰ و امیر مقامی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو پاکستان سے خاص طور پر والنٹیئرز، رضاکار آئے اور دن رات انہوں نے قادیان کی انتظامیہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دن رات خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے کہ پاکستان میں بھی جلسہ سالانہ کی منعقد ہوا کریں۔ ویسے تو ہم سب ایک دوسرے کے میزبان ہیں اور ایک دوسرے کے مہمان ہیں، تاہم قادیان کی انتظامیہ بہرحال ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے تمام انتظامات کی، تو آپ کو سہولت پہنچانے میں، آپ کی رہائش کے سلسلے میں، آپ کے قیام و طعام کے سلسلے میں، اور آپ کے دیگر ضروریات کے فراہم کرنے میں جو کوئی کوتاہی ہوئی، دانستہ یا نادانستہ، یا کسی عہدیدار سے، کسی رضاکار سے کوئی کمی بیشی ہوئی، کوئی آپ کو کوئی جذبات کو ٹھیس پہنچی، تو خاکسار ان سب کے لیے معافی کا خواستگار ہے، اور دعا کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ہم سب میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پاک تعلیم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بالنصر العزیز کی اعلیٰ توقعات کے مطابق ہم کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مہمانوں کو اندرون ملک اور بیرون ملک ان کو خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں پہنچائے، اور سفر و حضر میں حافظ و ناصر ہو۔ آئیے اب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد پھر MTA کے پروگرام دیکھنے شروع ہوں گے۔ دعا کر لیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔